ناظرین آداب، آئیے آج بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کا بغداد کی عباسی خلافت سے کیا تعلق تھا۔ آخر ان کے سکوں پر عباسی خلفاء کے نام کیوں لکھے جاتے تھے؟ بغداد کی خلافت کے خاتمے کے بعد بھی یہ سلسلہ کیوں جاری رہا؟ کیا نماز جمعہ ہمیشہ خلیفہ پڑھاتا ہے، خواہ وہ جاہل اور فاسق ہی کیوں نہ ہو؟ علماء نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ فاسق و فاجر، ظالم اور شرابی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام مسلمان بادشاہ عباسی خلافت کے پیرو تھے۔ ان کے سکوں پر بھی انہی خلفاء کے نام کندہ ہوتے تھے۔ ہر چند کے خلافت بغداد اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن دہلی کے سلاطین اس بین الاقوامی اسلامی مرکز سے اپنا دامن وابستہ رکھنا ایک قانونی اور ایمانی ذمہ داری تصور کرتے تھے۔ مشرق و مغرب کا کوئی مسلم فرمان روا بغیر خلیفہ کی منظوری اور منشور کے خلیفہ کا لقب استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ عوام کے دلوں میں بھی خلیفہ کی بے حد عظمت تھی۔ یہ الگ بات کہ یہ نظام رسول اللہ کے بنائے ہوئے خطوط سے ہٹ کر ملوکیت کے خطوط پر استوار تھا۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اگر ہندوستان میں بھی کسی شخص پر ظلم ہوتا اور مسلمان حکومت کی طرف سے کارروائی میں کوتاہی برتی جاتی تو مظلوم خلیفہ بغداد کی عدالت میں استغاثے کی دھمکی دیتا۔ تاج الدین ریزہ کو ایک شخص نے زدوکوب کیا تو اس نے ایک منظوم فریاد سلطان کی خدمت میں پیش کی، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر سلطان نے انصاف نہیں کیا تو وہ عدالت عالیہ یعنی خلافت بغداد میں فریاد کرے گا اور اپنے آنسوؤں سے دوسرا دجلہ جاری کر دے گا۔ تاج الدین ریزہ کے اشعار تاریخ میں محفوظ ہیں۔ خلافت بغداد سے پہلا رابطہ سلطان التمش نے قائم کیا۔ اس کے عہد کے معمولی تانبے کے سکوں پر بھی خلیفہ عباسی کا نام ہندوی میں ملتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں بسنے والا ہر شخص خلیفہ کی حیثیت کو پہچان لے۔ التمش کے بعد بھی حکومتی سکوں پر خلیفہ کا نام کندہ ہوتا رہا۔ 656 ہجری مطابق 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا، مگر جلال الدین خلجی کے عہد تک سکوں پر خلیفہ کا نام ہی منقش ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ دہلی کے سلاطین کو بغداد کی خلافت کے سقوط کا علم نہیں تھا۔ سعدی کے مرثیے دہلی میں بھی پڑھے گئے تھے اور عوام و خواص بغداد کی خلافت کے سقوط سے واقف تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان بلبن کے عہد میں خاندان عباسیہ کے بہت سے شہزادے دہلی میں پناہ گزین تھے۔ طبقات ناصری میں سقوط بغداد اور خلافت عباسیہ کے زوال کا پورا حال مندرج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان بغداد کی خلافت کے خاتمے سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود ان کے سکے پر خلیفہ کا نام نقش ہوتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عباسی خلافت کو یاد رکھیں اور فکری لحاظ سے ہمیشہ اس نظام سے وابستہ رہا جائے۔ جلال الدین خلجی کے بعد رکن الدین ابراہیم نے سکوں سے مستعصم عباسی کا نام نکلوا دیا اور صرف ناصر امیر المومنین پر اکتفا کیا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے نام کے ساتھ یمین الدولہ کا اضافہ کیا۔ حسن سنجری اور امیر خسرو نے تو اس کو بعض جگہ خلیفہ لکھا ہے۔ گویا علاؤالدین خلجی نے بغداد خلافت کی طرز پر خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سکوں پر ٹکسال کا نام دارالسلام ملتا ہے۔ علاؤالدین نے تو نیا دین بھی جاری کر دیا تھا، جس طرح اکبر نے اپنے عہد حکومت میں دین الہی جاری کیا تھا۔ نئے دین کے اجرا کا معاملہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سلسلہ تو عہد اموی اور عہد عباسی میں بھی دیکھا گیا۔ البتہ اموی اور عباسی حکمرانوں نے اعلانیہ کسی نئی دین کی بنیاد نہیں رکھی، مگر چاروں فقہیں انہی ادوار میں ترتیب دی گئیں اور چاروں ائمہ درباروں سے وابستہ تھے، جن کے اشارے پر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ تفصیل کے لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ہم نہ تو علاؤالدین کو برا کہہ سکتے ہیں اور نہ اکبر پر تنقید کر سکتے ہیں۔ علاؤالدین خلجی کے بعد اکبر وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے خود کو خلیفۃ اللہ لکھوایا۔ وہ چاہتا تھا کلمہ بھی تبدیل کر دے اور مسلمان اس طرح نیا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اس کے درباری علماء نے اکبر کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ امام عادل ہے۔ اس کے لیے علماء سے محضر نامے پر دستخط لیے گئے۔ اکبر جبکہ ناخواندہ یعنی ان پڑھ تھا، اس کے باوجود وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گیا، کیونکہ اس کو بتلایا گیا تھا کہ ہر عہد میں نماز جمعہ کی امامت خلیفہ نے کی یا اس کے نائب نے۔ گویا منبر و محراب امام عادل کے لیے ہیں، تو پھر مولویوں کو یہ فریضہ کیوں سونپا جائے؟ لہٰذا اکبر کو ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ جرأت پیدا ہوئی کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھنے لگا۔ ظاہر ہے اگر شرابی، فاسق اور فاجر ممبر و محراب میں جا سکتے ہیں تو اکبر کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ فیضی اور ابوالفضل کا علماء عامہ کے منہ پر یہ ایک تاریخی تماچا تھا، جس کی گونج اس دور میں بہت دور تک سنی گئی، کیونکہ حکمرانوں اور خلفاء کے لیے جعلی احادیث گڑھنے کے لیے علماء عامہ نے زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے، جس کا خمیازہ اسلام اور امت دونوں کو بھگتنا پڑا۔ عباسی سلطنت کے خاتمے کے بعد جس سال ابراہیم لودھی تخت سلطنت پر بیٹھا، اس سال اقتدار عثمانیوں کو منتقل ہوا تھا۔ دکن سے لے کر دہلی تک ہر ریاست کے سلطان نے خلافت عثمانیہ کے سلاطین کو خلیفۃ اللہ تصور کیا۔ ان سے تعلق کو مذہبی فریضہ تصور کیا گیا۔ بعض نے ان کے نام کا مسجد میں خطبہ تک پڑھوایا۔ ٹیپو سلطان نے تو خلافت عثمانیہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے سلطان عبدالحمید اول کے دربار میں سفارتی وفد بھیجا اور اس کے نام کا خطبہ تک پڑھوایا۔ انگریزی دور میں جب ہندوستان کی مسلمان حکومت ختم ہو چکی تھی، اس وقت خلافت عثمانیہ پر ہی یہاں کے مسلمان تکیہ کیے ہوئے تھے، مگر خلافت عثمانیہ کا بجھتا ہوا چراغ
اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے آخری عثمانی سلاطین امت کو کوئی فکری جہت نہیں دے سکے۔ انہوں نے بھی فرقوں کو زیادہ اہمیت دی اور شیعوں کے خون کو حلال جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہزارہا دعاؤں کے باوجود خلافت عثمانیہ بھی تاریخ کے اوراق کا حصہ بن۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مسلمان آخر کیوں فاسق و فاجر اور ظالم و جابر حکمرانوں کی اطاعت کے لیے راضی برضا رہتے تھے۔ علماء اسلام کا ہمیشہ یہ فتویٰ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کی مخالفت جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، اور جو اس کی اطاعت سے انکار کرے اس کا خون حلال ہے۔ اس ایک فتوے نے عالم اسلام میں فاسقوں، فاجروں، شرابیوں اور زانیوں کے لیے حکومت کے دروازے کھول دیے۔ امت ان کی اطاعت پر فخر کرتی رہی اور وہ لوگ خلیفۃ اللہ کے پردے میں ہر طرح کا جرم کرتے رہے، خواہ وہ اموی خلفاء ہوں یا عباسی، ہندوستان کے مسلم سلاطین ہوں یا پھر ترکی خلافت عثمانیہ کے چشم و چراغ۔ ہر عہد میں خلافت کو خاندان میں رکھا گیا اور خلیفۃ اللہ کے نام پر نت نئے جرائم کا ارتکاب ہوا۔ علماء ان کے جرائم اور سیاہ و سفید کے شرعی جواز پیش کرتے رہے اور عوامی بغاوت کا جذبہ ختم کرنے میں انہیں مہارت تھی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مسلم حکمران عیاشیوں میں غرق عالمی طاقتوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ امت کے مفادات کو ناپاک عزائم کے لیے قربان کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی کمائی بدعمالیوں اور فسق و فجور پر خرچ کی جا رہی ہے، مگر مسلمان خاموش تماشائی ہے، کیونکہ انہیں بادشاہوں اور حاکموں کے خلاف بغاوت کا درس نہیں دیا گیا۔ وہ آج تک اموی اور عباسی خلافت کے جذبہ احترام سے باہر نہیں نکلے اور آئندہ بھی یہ امید کم ہی نظر آتی ہے۔ انہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے فاسق، فاجر، شرابی، جواری اور ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کی اطاعت فرض ہے۔ جب امت یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت پر مطمئن ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی بیعت کی جا سکتی ہے۔ آج گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے تاکہ ہم آئندہ مزید تحقیقی اور معلوماتی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ خدا حافظ۔